شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. 8ویں پارے کا تقریباً پاؤ سے زیادہ خلاصہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے. اس پارے میں اور کیا مزید چیزیں ہیں انشاءاللہ 15 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے آخری میں ایک بات یہ بتائی کہ انسان کو جب دنیا میں مہلت ملتی ہے تو جب وہ ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد توبہ کرنا اس کے لیے جو ہے ناقابل اعتبار ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. سکرات کی حالت سے پہلے توبہ کر لیے تو قابل قبول ہے. اگر سکرات کی حالت لگ گئی، سانس کھیلنے لگتی ہے انسان کے حلق میں باہر نکلنے سے پہلے، توبہ ہو گئی، ورنہ اگر وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی توبہ ناقابل قبول ہے. اسی لیے آگے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا جس نے پوری زندگی اہل توحید سے دشمنی کر کے جو ہے ان کی ناک میں دم کر دیا تھا. جب وہ ڈوبنے لگا تو کیا کہا؟ دیکھو، ڈوبنے لگا تو بھی اس نے تکبر نہیں چھوڑا. یہ نہیں بولا کہ میں ڈائریکٹ اللہ پر ایمان لاتا ہوں. کیا بولا معلوم ہے؟ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لاتے ہیں. اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین. اے فرعون، تم تو اپنی زندگی پوری نافرمانی کرتے رہے، فساد مچانے والوں میں سے رہے. اب یہ ڈوبنے سے پہلے ایمان لائے تو تمہارا ایمان ناقابل قبول ہے. معزز حاضرین، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل، فرعون کے ڈوبتے وقت تم کیوں آئے؟ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا تو حضرت جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات اصل یہ ہے جب فرعون ڈوب رہا تھا نا، اللہ کے حکم سے مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں گھسیڑ رہا تھا کہیں وہ توبہ نہ کر لے. تو یہ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سکرات کی حالت سے پہلے ہم سب کو توبہ کر لینا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت یہ بتایا، سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبے کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اب توبے کا دروازہ بند ہوا، اس کے بعد جتنے لوگ ایمان لائیں گے اور توبہ کریں گے ناقابل قبول ہے. اس کے بعد یہ غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ہم. جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کئی قسم کے میسج وائرل ہوتے رہتے ہیں. اس میں ایک میسیج یہ ہے، رمضان میں نیکی کرے تو دوسرے دنوں کے مقابلے میں 70 درجہ جو ہے نیکی زیادہ ثواب ملتا ہے. ایسی بات مشہور ہے. رمضان کے علاوہ رمضان میں نیکی کیے تو ایک نیکی کا درجہ 70 ہو جاتا ہے، بلکہ مشہور ہے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ الضعیفہ میں 871 میں حدیث کو منکر کہتے ہیں. بات صحیح ہے، رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. 70 700 ایسا نہیں بول سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں خود روزے کا بدلہ دوں گا. ٹھیک ہے، رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. 70 نہیں بول سکتے، کم بھی ہو سکتا، بڑھ بھی سکتا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنے سے نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے. ایسے کچھ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. سورۃ الانعام کے آخری میں ایک بات یہ بتائی گئی، مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیوں جی رہے ہیں تو بولیں گے میری بیوی پر میرا سایہ بہت دیر تک باقی رہے، میرے بچوں کے ساتھ میں دنیا میں زیادہ دیر تک رہوں. یہ تو دنیا کی خواہش ہے. حالانکہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہم کیوں جئیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جئیں. اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، سمجھ جاؤ آپ دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا. جیسا کہ اللہ نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہاں ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھیں گے. دیکھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری مخلوق ہمارے سے ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ خوش ہو جائے بس ہے.
پوری مخلوق ہم سے ناراض ہو جائے، دکھ لے، کچھ بھی کر لے، ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، مگر اللہ کو ناراض کرنے کی خاطر مخلوق کو خوش کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے سے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں کئی مرتبہ ناراض ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو منانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارا دوست روٹ جائے تو ہمیں فوراً رونا آ جاتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم نے اب تک اپنی زندگی میں اللہ کو کتنے مرتبہ ناراض کیا۔ وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، وہ کام ہمیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے راضی ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم اللہ کی خوشنودی پانا چاہتے ہو تو دنیا میں ماں باپ کو خوش کرو۔ اگر ماں باپ کو خوش کر لو گے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر ماں باپ کو رلاؤ گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اور ایک پتے کی بات بتائی سورۃ الانعام کے آخری میں، اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا تو ہر ایک کی کیٹیگری بنائی۔ ایک پرنسپل ہے، ایک مسجد کا ذمہ دار ہے، ایک امام ہے، ایک پی اے سیکریٹری ہے، غریب ہے، مالدار ہے۔ دنیا میں پورے مالدار ہو کے تو زکوٰۃ کا پیسہ کون کھائے گا؟ اگر دنیا میں پورے غریب ہوئے تو زکوٰۃ کو دے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک کیٹیگری میں پیدا نہ کیا، الگ الگ کیٹیگری میں پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پوری طرح اتر سکو۔ اس کے بعد سورہ اعراف کا آغاز ہوا۔ اعراف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنت و جہنم کے درمیان، غور سے سنیے، جنت و جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر رہیں گی، نیکیاں بھی 50، برائیاں بھی 50۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت کو جانے سے پہلے وہ پل صراط کے علاوہ اور ایک جو ہے برج جائے گا قیامت میں، اس برج پر جو ہے یہ نیک لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، دونوں برابر برابر ہیں، تو ان کو وہاں روک دیا جائے گا، ابھی جنت میں نہیں جانا۔ جسے مانتا یا تو پاس ہوتے یا فیل ہوتے، بیچ میں کچھ لوگ لٹکتے رہتے، دیکھتے نہیں آپ دنیا میں، ویسے ہی اعراف، یہ اعراف وہ جگہ ہے، تو ان کو برج پر روک دیا جائے گا۔ جن جن کا دنیا میں انہوں نے جو ہے حق کھا لیا ہے، یہ حق مارا ہے، جب تک وہ حق مکمل طور پر دلوایا نہیں جائے گا اس وقت تک وہ وہاں نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعراف کا یہاں تذکرہ کرتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ نے اس صورت کی ایک آغاز میں ایک بات بتائی، عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، عذاب رات میں بھی آتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی باریکی، کہا بیاتن، دوپہر میں کھانے کے بعد ہم سوتے نا، اسے بولتے قیلولہ، اس وقت بھی عذاب آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ قوموں کو راتوں میں بھی جو ہے کیا کیا گیا، عذاب سے دوچار کرایا گیا۔ دوپہر میں کھانے کے بعد جو سونے کے لیے گیپ ملتا ہے اس میں بھی عذاب آیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے انڈونیشیا میں سونامی جو آیا تھا، من مانی کر رہے تھے، ننگا ناچنا، کسنگ سب چل رہا تھا، ایک لہر اٹھی جس نے پورے جو ہے انڈونیشیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ لہذا معلوم ہوا عذابات کبھی بھی کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ بندے مومن کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف جو ہے پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے درس کی سب سے اہم بات ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ نے کہا قیامت میں ترازو ہے۔ وہ ترازو کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے دو پلڑے، دنیا میں ترازو دیکھتے ہیں نا آپ، ایک میں بٹ رکھ کے ایک میں تولتے ہیں، تو کیا وہ ترازو کیسے کشادہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا کشادہ ہوگا ترازو، اللہ تعالیٰ چاہے تو ماشاءاللہ زمین و آسمان کو بھی اس میں تول سکتا ہے۔ اللہ، کتنا بڑا ہوگا؟ زمین کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، ان دونوں کو بھی اس میں تولا جا سکتا ہے۔ اچھا، قیامت میں کیا کیا چیزیں تولی جائیں گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال جو ہمارے ہیں، رجسٹر اللہ اٹھا کے اس میں رکھے گا، ایک صورت تو یہ ہے۔ بعض نے کہا انسانوں کو خود تولے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے انسان کو تولے گا؟ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے تو پہلے وزن کرو بولتا، وزن کرنے کے بعد بی پی جو ہے بخار چیک کرنے کا اندر ڈاکٹر لیتا۔ یہاں آخرت ویسے ہوگا، انسانوں کو تولا جائے گا اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کافر اتنا موٹا ہوگا لا کے ترازو میں بیٹھائے تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ایسے ہوگا۔ اور یہ ترازو میں انسان کو تولنے کی ایک دلیل دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک جل قدر صحابی ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایک صحابی ہیں۔ وہ صحابی اتنے دبلے پتلے تھے، مدینے میں ہوا یا تو ایسے ایسے ہوتے انہوں، ادھر ادھر ہوتے تھے، اتنے دبلے پتلے، ایک دم باریک پنڈلیاں۔
اللہ کے نبی کو مسواک لا کے دینا، وضو کا پانی رکھنا ان کی ذمہ داری تھی۔ ایک دن مسواک توڑنے کے لیے جھاڑ کو چڑھے تو جیسے ہی درخت ایسے ہوا ہی نہ ہلنے لگے، صحابہ دیکھ کر مذاق اڑائے۔ ابن مسعود وہ مسواک کے درخت پہ چلا تو ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا دل بڑا خراب ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایمان کی شہادت کن الفاظ میں دی؟ دیکھیے یہ الفاظ تو سونے کے پانی سے لکھے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ابن مسعود کے دونوں پیر، یہ دیکھیے ابن مسعود کے دونوں پیر اگر جو ہے میزان یا ترازو میں رکھے گئے تو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا کسی کے ظاہر سے مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے آدمی پھٹی شرٹ میں ہو، پھٹی پینٹ میں ہو، مگر اللہ کے پاس اس کا کیا درجہ ہے ہم مکمل طور پر بول نہیں سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ تولے گا۔ کیسے تولے گا؟ رشتہ داری الگ اسے تولو، اخلاق الگ تولو۔ اب انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک 6 چیزیں بتاتے ہیں کیسا انسان کو کینسر کی بیماری تو پورا ہلکا ہو جاتا انہیں، اگر ایڈس آئے تو پورا ہلکا ہو جاتا۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کے بخار ہے تو ڈاکٹر سے بولتے ذرا طاقت کی گولی لیا۔ یہ دنیا میں ہے نا، یہ دنیا میں ہم جم میں جا کر اپنے آپ کو باڈی بنا کے اپنے آپ کو بڑے وزندار بنانا چاہتے ہیں نا، ذرا ترازو میں بھی اپنے آپ کو وزندار بنانے کی کوشش کرو۔ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میزان میں ہم بھاری ہو جائیں گے۔ چند چیزیں بتاتے دیکھیے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، جس نے پڑھا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز وزندار نہیں ہو سکتی۔ روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا تو اس کے سامنے کارڈ ہوں گے، کارڈ سمجھتے نا، ایک ایک کارڈ کتنا بڑا ہوگا معلوم؟ یہ ایک ایک کارڈ اتنا بڑا ہوگا جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی۔ اس کے کارڈوں کو کھولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، پوری برائیاں لکھی ہوئی ہیں۔ آدمی سمجھے گا شاید میرا رب ان کارڈوں کو بتا کر کے میرے نامہ عمل کو بتا کر ہلاک کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کارڈوں میں سے ایک کارڈ اٹھاؤ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ بولے گا دیکھو اگر میں چاہوں تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن ان کارڈوں میں ایک کارڈ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا یہ 90 پنوں کارڈاں اٹھا کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو، اللہ اکبر، اور ایک لا الہ الا اللہ اکیلا کارڈ اٹھا کے اور ایک پلڑے میں رکھو۔ روایتوں میں آتا ہے لا الہ الا اللہ جو جس میں لکھا ہوا ہے نا وہ کارڈ اتنا بھاری ہو جائے گا اس کے سامنے 90 پنوں کارڈ ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ قیامت میں توحید ہے تو نجات ہے، اگر توحید نہیں تو نجات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے کہا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہا کہ یہ دونوں کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، میزان میں بھاری ہوں گے، زبان پہ ہلکے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بولنے 3 سیکنڈ بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ دونوں کلمے قیامت ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ اسی طریقے سے دیکھو فرض نمازوں کے بعد اذکار، آج حال کیا ہے، فرض نماز ہوتے ہی پہلے ہم اٹھا کے دیکھتے واٹس ایپ میں کس کا میسج تو آکو ہے کیا، اور لوگ کیا ہے نماز کو آتے وقت موبائل سائلنٹ پہ بھی رکھتے نہیں۔ آج ایسا بچتا ہے، یاد رکھیے اگر آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں تو ساتھ میں فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ آپ کا فون بجنے سے آپ گنہگار ہوں گے، جس کا بھی دماغ خراب ہوگا اس کا گناہ آپ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں بنگلور کی سٹی میں اور جو ہے دبئی وغیرہ میں ہے، مسجد میں ایک ایسا سسٹم ہے داخل ہوتے ہی جو ہے نیٹ ورک غائب ہو جانا، ایسا سسٹم لائے بہت اچھا ہے، کوئی بھی داخل ہو ختم، بس وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے ایسی دنیا میں چلا گیا، اس کا مزہ چکھ لیا تو آدمی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لہذا یہ فرض نمازوں کے بعد جو اذکار ہے نا اس کو معمولی مت سمجھو۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کرے۔ اب دنیا میں ہم بولتے نا ذرا دعا میں یاد رکھو آپ بول کے،
ہم دیکھو نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھے رہے تو جب تک بات نہیں کرتے وضو نہیں ٹوٹتا نورانی مخلوق فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ تیرا بندہ بیٹھا ہے نا، اسے معاف کر دے یا رب، اے اللہ اس پر اپنی رحمت کی بارش اتار دے۔ تو کیا ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یہ نماز کے بعد جو اعلان کرتے نا اسے بھی ذرا گیپ دیں آپ، اس لیے کہ کیا ہوتا ہے وہ اعلان کرنے والے امام صاحب کی نیکیاں چل جائیں گے اس میں فوراً بات کر دیے تو، لہذا اعلان کرنے کے لیے تھوڑا بیچ میں گیپ دو تاکہ اذکار سے مکمل طور پر سب فارغ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہے الحمدللہ بول کے بولیں گے تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ 100 میزان میں لائے گا۔ چوتھی بات، ہمارے میزان کو بھاری کرنے والی چیزوں میں کیا ہے؟ نابالغ بچوں کی موت پر صبر کرنے والے والدین، بہت بڑی بات ہے۔ نابالغ بچے، نابالغ بولے تو باپ مرنا، ماں نہیں مرنا، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں اگر وہ والدین اپنے بچوں کی نابالغ بچوں کی موت پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے والدین کا اجر و ثواب بھی قیامت میں ترازو میں بھاری کرے گا۔ اور اسی طریقے سے کیریکٹر کے بارے میں بتایا گیا کہ اخلاق بھی بہت بھاری ہوں گے قیامت کے دن۔ اور ایک چیز بھی ہے، دیکھیے نماز جنازہ پڑھ کے تدفین میں شریک ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے پھر تدفین کو بھی جاتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا؟ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اور دو باتیں ہیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جانتے ہیں دنیا کی سب سے پہلی توبہ ہے حضرت آدم نے توبہ کی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں دو باتیں بڑی اچھی لکھی ہیں علماء نے۔ حضرت آدم 5 چیزوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے، وہ کیا چیزیں دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے گناہ کا اقرار کیا، دوسرا یہ ہے کہ گناہوں پر شرمندہ ہوئے، تیسرا یہ کہ اپنے نفس کو ملامت کیا، 4 یہ ہے کہ توبے کی طرف جلدی کیا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ یہ 5 چیزوں کی وجہ سے آدم کامیاب ہو گئے۔ ابلیس کیوں ناکام ہوا؟ وہ بھی 5 چیزیں، گناہ کا اقرار بھی نہیں کیا، شرمندہ بھی نہیں ہوا، اپنے نفس کو ملامت کرنے کے بجائے اللہ سے بولا قال ربی بما اغویتنی، اے اللہ تو مجھے گمراہ کرے۔ ایسا نہیں بولنا چاہیے، شیطان گمراہ ہو جا کو بولتا ہے اے اللہ تو مجھے گمراہ کیا سو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہو گیا۔ ابلیس کا معنی خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا، اس کا معنی خود ابلیس ہے۔ اس کے بعد ایک آیت آئی، ہمارے پاس ہوتا کیا ہے جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو آیت پڑھتے ہیں قال فیہا تحیون وفیہا تخرجون، ایسا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ مردے کو دفن کرتے وقت آیت کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کے اتار دینا چاہیے مردے میت کو قبر میں۔ اس کے بعد ننگا طواف کرتے تھے مکے میں، اللہ نے کہا یہ ننگا طواف کرنا یہ کیا ہے؟ سیٹیاں بجانا، اور اسی طریقے سے جو ہے سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا ان کی عادت تھی۔ آج مسلمانوں میں بھی ہے یہ، عروس میں سب دیکھتے نہیں آپ، ایک دم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مکمل طور پر ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کے مسئلے کو بھی ذرا ہم ٹچ کر دیتے ہیں، بڑا اہم ہے یہ کیا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کفار سے کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو جب تم نماز کو آؤ تو ننگے نہیں آنا، ذرا بن ٹھن کو آؤ، اللہ فرماتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تشریح میں کہتے ہیں جب بندہ نماز کو آئے تو اچھے کپڑے پہن کر آئے۔ مثلاً آپ ایک جگہ انٹرویو کو جاتے، کٹنگ کر لے کے، یہاں بال ہے کیا کان پہ برابر کر لے کے جاتے، لیکن ذرا سوچو جس نے ہمیں سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک جو ہے ہمیں نعمتوں میں ڈھلایا ہے، اس کے سامنے نائٹ پینٹ پہن لگا تو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کے ہے نا، اس بارے میں ذرا کچھ 2-3 باتیں بتلا دیں آپ۔ یاد رکھیے نماز صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے آدمی کی ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا رہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے آدمی کے لیے اگر ممکن ہے تو دونوں کندھے جو ہوتے ہیں نا وہ چھپ کر رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس کٹ بنین آتی ہے، وہ پہن کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ آپ کا کندھا دکھ رہا ہے، تو کیا کرو ٹاول اوڑھ لو یا نہیں تو کوئی ٹی شرٹ پہن لو۔ اچھا نماز کے صحیح ہونے کے لیے ٹوپی شرط نہیں ہے، ذرا ذہن میں رکھ لیجئے بات آپ یہ، نماز کے صحیح ہونے کے لیے ٹوپی شرط نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو عادت بنا لینا کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی عادت ہے۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ جیسے گئے تو ٹوپی پہ ہم عبادت سمجھ کے نہیں پہنتے، عادت سمجھ کے پہنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے مزین ہو کر بن سنور کر آئے تو مرد کیا ہوتا؟ اللہ کو وہ ادا پسند آتی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آج سے کب کی بات یہ ہے؟ تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے. میں حرم میں دیکھتا ہوں پہلے کیسا تھا، لوگ اوڑھ کر آتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ عرب لوگوں بھی ٹوپی چھوڑ ڈالے، وہ سوک پہن کے سیدھے آ جاتے. افسوس کی بات ہے، عرب میں کیا ہے، سر کھلا رکھ کے آنا بہت عیب سمجھا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اپنے سر کو ڈھانک کر رکھتے تھے، عمامہ پہنتے، اس پر کیا کرتے تھے؟ پگڑی باندھتے تھے. لہٰذا جو لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو عادت بنا لیتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے بارے میں سوچیں میں کیا کر رہا ہوں. نہیں ہو تو الگ بات، نہیں ہو تو بات الگ ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے آپ اس کو جو ہے پہن کر آئیں. ہوتا کیا معلوم ہے، ہم جو ہے دوسروں کی مسجد میں چلے گئے تو نوٹ ہوتے اور لوگ ہم کو بولتے اہل حدیث ٹوپی نہیں پہنتے. لہٰذا اس معاملے میں ضد نہیں کرنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انداز سے جو بات بتائی ہے آپ کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آخری بات آج کے درس کی وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، اقوام کا تذکرہ کیا. اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ کفار مکہ، اگر تم محمد کو ستائے ہم تم کو ویسے ہلاک کریں گے جیسے ہم نے ان اقوام کو ہلاک کیا ہے. اور ہر نبی آ کر کیا کیا؟ اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دیا. دعوت دینے کے بعد ان کے اندر جو سماجی برائیاں تھیں ان سماجی برائیوں کو دور کیا. دیکھو ایک نبی جو ہوتا ہے نا قوم کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے. بیٹا باپ سے کیسے بات کرنا، ادب سے بات کرنا. لیکن ان اقوام کو اپنے جو ہے نبیوں سے بات کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں. کیا بولتی نوح علیہ السلام کی قوم؟ اے نوح تو جھگڑا لو، تو بے وقوف تو. لیکن ماشاءاللہ ان نبیوں کی جو ہے جگر پر اور ان نبیوں کے ظرف پر کتنا بڑا صبر تھا ان کے اندر. پلٹ کر جواب نہیں دیے. اور کیا کیا تکبر. اور بعض لوگ گھر فل بناتے، بڑے بڑے اونچے گھر بناتے، ان کے لیے تو پتھر جو ہے ایک دم جو ہے نرم ہو چکا تھا. اور حضرت لوط علیہ السلام کے اندر کیا تھا؟ مرد سے نعوذ باللہ وہ پوری ہم جنس پرستی بولتے ہیں وہ کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم راستوں میں بیٹھ جانا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب کرتے تھے. لہذا معلوم کیا ہوا؟ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے شرک کو دور کرو، توحید کو لاؤ، بعد میں سماجی برائیاں ہیں انشاءاللہ وہ خود بخود دور ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں معاشرے میں جو چیز اچھی سمجھی جاتی ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شهر القيام شهر القرآن شهر الصيام